الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر مفتر. محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کے ساتھ ساتھ ایک عظیم نعمت دی ہے، وہ ہے صحت کی جو نعمت ہے وہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ قوی مومن، طاقتور مومن یہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہمیں پاکی، صفائی کے جو احکام دیے وہ اسی لیے تاکہ آدمی اپنی صحت کو بچا سکے۔ بہت ساری غذاؤں سے ہمیں روکا گیا، جس کو حرام قرار دیا، اس کی بھی وجہ یہ تاکہ ہمارا بدن صحیح سالم رہے۔ صحیح سالم بدن جو کام کرے گا وہ کمزور بدن نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جوانی کے سجدے کی اہمیت ہے۔ تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام ہم سب کو دیے ہیں وہ 5 مقصد اس کے اندر ہوتے ہیں، یعنی ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی چیز کی حفاظت، کسی حکم میں دین کی حفاظت ہوتی ہے، کسی میں جان کی حفاظت ہوتی ہے، کسی میں عزت اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، کسی میں مال کی حفاظت ہوتی ہے اور کسی میں عقل کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس وقت جو بات کرنی ہے وہ اسی تعلق سے بات کرنی ہے کہ شریعت کے بہت سارے احکام کا تعلق عقل سے ہے کہ آدمی صحیح سالم کب ہوگا جبکہ عقل بھی صحیح ہو۔ آدمی کی باڈی تو صحیح ہے لیکن دماغ کام نہیں کرتا ہے تو معاشرے میں اس کو مقام نہیں ملتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا ہے وہ۔ تو بدن کی صحت کے ساتھ عقل کی صحت بھی بہت ضروری ہے۔ اور جانور اور انسان میں جو فرق رکھا گیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، مخلوقات میں سب سے اشرف، اس کی بہت بنیادی وجہ عقل۔ ہمارے پاس عقل ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے، یعنی تھوڑی بہت اپنی سمجھ کی، لیکن جس کی وجہ سے آدمی شریعت کو سمجھ سکے، شریعت کے حکم کو فالو کر سکے، اس کے حکم کا مکلف بن سکے، اس کے لیے جس عقل کی ضرورت ہے وہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور آدمی جب اس کا استعمال کرتا ہے تو فرشتے سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور اس کا استعمال نہیں کرتا ہے، اس کو برباد کرتا ہے تو جانور سے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر عقل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، صلاحیت دی، تو کہاں پہنچ گیا؟ چاند پر پہنچ گیا۔ اس نے سوچا نہیں، استعمال کیا نہیں۔ تو استعمال کرتا ہے، کیسی کیسی چیزیں دن بدن بنا رہا ہے، انسانوں کی سہولت کے بنا رہا ہے۔ تو یہ عقل بہت بنیادی نعمت ہے، تو اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں بنیادی طور پر
نشے والی جو چیزیں ہیں، شراب ہو یا اس کے علاوہ جتنی بھی نشے کی شکلیں ہیں، یہ عقل کو ڈیمیج کرتی ہے. ہماری ایک ٹیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اب تو ریٹائر ہے وہ. تو انہوں نے اپنے بچے کو آنند کالج، آنند ودیا نگر میں، بہت فرسٹ نمبر کا لڑکا تھا، وہاں رکھا. صحبت ایسی میری کہ اس لائن پر لگ گیا ہو، نشے والی لائن پر. پورا کیریئر خراب ہو گیا، اب دیوانہ دیوانہ پھرتا ہے. یعنی میں ب میں تھا، وہ ا میں تھا 8ویں کلاس میں. تو یہ چیز جو ہے بہت ڈینجر ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ یشرب الناس من امتی الخمر یسمونہا بغیرہا، کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا تو میری امت کے لوگ شراب پئیں گے نام بدل کر. آج نشے کی کتنی چیزیں مارکیٹ میں ہے. فرانس کا ایک سروے ہے کہ صرف فرانس میں 500 قسم کی نشے کی چیزیں ہیں فرانس میں. اور ڈاکٹر کا کہنا ہے، محققین ریسرچ کہتی ہے، میڈیکل ریسرچ، کہ ہر نشے والی چیز میں عقل کو نقصان کرنے والی چیزیں ہیں. اب تو ہمارے وہاں بھی بڑھ گئی کتنی چیزیں. کچھ نام لکھ کر آیا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو، چکے میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. کوکین بھی ہے کوئی چیز، چرس، ڈرگس، گانجا، MD ٹیبلٹ، وائٹ نر کی طرح، وائٹ نر جو سفید آتا ہے قلم سے لکھی ہوئی چیز کو مٹانے کا، اس طرح کا بھی ایک نشہ. چھوٹے بچوں کو چاکلیٹ کے راستے سے بھی نشہ دیا جا رہا ہے، کیپسول ٹیبلٹ کے راستے سے. ہیروئن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کتنی مہنگی چیز، 1 کلو 1 کروڑ. اور آدمی اگر نشے کی وجہ سے کسی وجہ سے مر جاتا ہے تو سرکار اس کو اگر کوئی مدد کرتے تو 1 لاکھ کی کرتی ہے. مطلب 1 کلو ہیروئن میں 100 آدمی کی موت 1 کلو میں. یعنی انسان کتنا سستا ہو گیا اور نشہ کتنا مہنگا ہو گیا. انجیکشن کے راستے سے ہم وہ سردی کا لیتے ہیں، سردی ہوتی ہے تو سونگنے کا، اس طرح بھی نشے کی چیز ہے. نوجوانوں کو ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ طاقتور چیز ہے، یوں کر کے گولی دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے طاقتور بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نشہ بھی ہوتا ہے. اور اب تو پتا چلا کہ کچھ چائے شاپ والے چائے میں بھی نشہ ملا کے پلا رہے ہیں، اس لیے اپنے ایریے کی چائے اچھی نہیں لگ رہی، وہاں جا کے پیو تو ہی تسلی ہو رہی ہے. 2-2, 3-3, 4-4 کلومیٹر بائک لے کر چائے پینے جانے والوں کی تعداد آپ تلاش کریں گے تو بڑی مل جائے گی. کیا کہتے ہیں یار یہاں تو چائے ہی نہیں ملتی ایسی. لیکن دراصل چائے کا مسئلہ نہیں ہے، چائے کے ساتھ جو پلایا جا رہا ہے اس کا مسئلہ ہے. چھوٹے بچے محفوظ نہیں، بڑے محفوظ نہیں. تو اس طرح نشے کو، اور اس کے پیچھے سرکار بھی ہے، مالدار لوگ بھی ہے، ان کا کاروبار چلنا چاہیے. شیخ آئس کرنی عرب دنیا کے بہت بڑے عالم دین، بہت ساری کتابیں لکھی. وہ بھی شاید ابھی جیل میں ہے کہ باہر ہے معلوم نہیں، وہاں کی
تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. انہوں نے ایک رپورٹ لکھی ہے کہ عرب ایریوں میں اسرائیل یہود نوجوانوں میں ڈرگس سپلائی، نشے کی چیزیں، تو پیسے بھی کما رہے اور امت مسلمہ کی نئی نسل کو کھوکھلا بھی کر رہے. آج سے 50-60 سال پہلے اگر فلسطین کی بات کریں تو وہاں بھی اسرائیل نے شروع میں یہی کیا کہ وہاں کے نوجوانوں کو نشیڑی بنایا. نشیڑی بن جائے گا تو پوٹلی پہ چلے گا. آج ہمارے ملک میں چلتے ہیں نا، کچھ بھی وہ ایک پوٹلی پلا دو، 100 روپے دے دو، ایک پوٹلی دے دو، جو کروانا ہے کر لیں گے سب. ایک پوٹلی پہ کام ہو رہا ہے. یہاں کیا پوٹلی بولتے، کیا بولتے ہیں ہمارے لوگ؟ پوٹلی بولتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی بولتے ہیں. ہاں دیکھو تو صحیح ہے. اور یہ نشہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ابھی تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی. شراب تو ایمان اسلام آ چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے تھے، لیکن انہوں نے ایک دن پی، تھوڑی زیادہ مار دی. تو اپنے گھر میں وہ اپنے گھر والوں کے بجائے بیٹی یا بہن کے پاس جا رہے تھے. پھر جب نشہ اترا تو بیٹی اور بہن نے کہا کہ نہیں، مجھے تو خود بھی نہیں معلوم. تو اس دن سے انہوں نے توبہ کی کہ جو چیز بیوی بیٹی بہن میں فرق نہ کر سکے وہ ایک اچھی چیز کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ نشہ، شراب کا اپنا نشہ. دوسری چیز ہوگا، چونکہ تو حدیث میں آیا الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی اور ہمارے محلے میں سے کوئی بھی شراب نہیں پیتا ہوگا، دارو نہیں پیتا ہوگا، انگریزی بھی نہیں اور دیسی بھی نہیں، لیکن اس کو چھوڑ کر بہت ساری نشے کی چیزیں استعمال ہو رہی ہے. پورا ایک مارکیٹنگ ہے. بیچ میں مجھے کسی نے بتایا کہ ایک عورت کے وہاں ریڈ پڑی تھی. کس کے وہاں؟ اس عورت کا شوہر بھی نہیں، ایسی عورت کے وہاں ریڈ پڑی، 1 کروڑ کی نشے کی چیزیں پکڑی گئی غیر مسلمان کے گھر میں. پھر وہی کسٹمر، یعنی ہمارا دشمن اتنا چوکنا کہ ہمیں برباد کرنے کے لیے ہمارا ہی معاشرہ استعمال کر رہا ہے. گراہک بنانے والا اپنا، اسٹاک کرنے والا اپنا، پینے والا اپنا، ہاسپٹل میں جا کے مرنے والا اپنا. آپ نے سنا ہوگا گزشتہ کچھ سالوں میں نوجوان مر گئے آپ کے یہاں سورت میں. تو یہ نشہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے، اور ساری میڈیکل ریسرچ کہتی ہے اس سے آدمی اندر ختم ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہی ہیں ریسرچ ہو کہ نہ ہو، اور اس سے بہت سی یعنی کینسر ہو، ایڈس ہو. امریکہ میں ایڈس کے مریضوں پر ریسرچ کیا گیا تو اس میں 40% وہ تھے جو نشے والے تھے. اس لیے ہماری شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی اس میں کہا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. میرا جو جسم ہے نا، یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ امانت ہے میرا جسم. لڑکیاں کہتی ہے مائی باڈی مائی چوائس، اور ہم بھی اسی طرح مائی باڈی مائی چوائس. تو یہ ہماری باڈی کا ہے تو ہماری چوائس چلے گی. یہ تو اللہ کی ایک امانت ہے. اس امانت میں خیانت سے پکڑے جائیں گے ہم، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اچھا، اس کے بھی نقصان ایک آدمی کا نقصان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سماج میں جب انسان رہتا ہے تو اس کے بیوی، بچے، ماں باپ، دوست، احباب
اور ہر ایک کی ذمہ داری اس پر. اگر یہ نشے پر چڑھ گیا تو کتنے لوگوں کی بھوک مری کا ذریعہ بنے گا. ایک تو کمائے گا نہیں، کمائے گا تو کیا کہ ان کا بھی سب بیچ کر آ جائے گا. اور ہوتا ہے ایسا، کوئی ایسی بات نہیں جو آسمان کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی ہو. تو یہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ یہ جو نشے کی چیزیں ہیں یہ دھیمی رفتار کا زہر ہے، آدمی کو قبر کے پاس لے جاتا ہے. یورپ کی ایک پینل کے ریسرچ نے لکھا ہے کہ نشے سے 100 بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں. 100 بڑی بڑی بیماریاں. اور اس کے ذریعے آدمی کے اندر مالی نقصان بھی ہوتا ہے، مال بھی جاتا ہے، کیونکہ کھانے میں بھی مال لگتا ہے، لانے میں بھی مال لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد بیمار ہو تو دوا میں بھی مال لگتا ہے. تو مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، جان کا نقصان ہو ہی رہا ہے، معاشرے کا بھی نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ ایک جب نشیڑا تیار ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، ایک گینگ بن جاتی ہے. پھر گینگ کے نام پر، اس کے نام پر جمع ہوتے ہیں اور سب چلتا رہتا ہے. دہلی میں ایک ایریے میں ہمارے پاس پڑے ہوئے بچے رہتے ہیں، تو ان کے بازو میں وہی گیمنگ کا ایک وہ چلتا تھا، تو وہاں وہ دوسرے دھندے بھی ہوتے تھے. تو انہوں نے ان کو کہا تو سر پہ مار کے ہی پہنچا دیا جنت میں. انہوں نے کہا کہ یہ سب بند کرو. تو آدمی یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کاروبار، ایسا کاروبار اللہ حفاظت فرما رہے ہیں. اور نشے سے بے شرمی کے سارے گناہ ہوتے ہیں. جیسا کہ ابھی کہا، اس سے ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے کہ ایک بہت بڑا عابد تھا یہودی کا. اس کو کسی نے کہا کہ بھئی تو شراب پی یا زنا کر یا قتل کر. تو اس نے سوچا کہ قتل کروں گا تو بیچارہ ایک آدمی مرے گا، اس کا گھر برباد ہوگا. زنا والا اگر میں کرتا ہوں تو ایک عورت کی عزت کا مسئلہ ہے. تو شراب ایک ایسی چیز ہے جو میری ذات سے خالی تعلق رکھتی ہے، اس پر خطرہ تھا کہ تین میں سے کچھ بھی تجھے کرنا پڑے گا. تو اس نے سب سے ہلکا سمجھ کر کیا کیا، شراب پینے کے بعد زنا بھی کیا اور مرڈر بھی کیا. کچھ بھی فرق نہیں رہ جاتا پھر. اس لیے بچنے کی ضرورت ہے. حضرت ضحاک ابن مزاحم سے کسی آدمی نے کہا کہ بھئی میں تو نشہ اس لیے کرتا ہوں، شراب اس لیے پیتا ہوں کہ اس کے ذریعے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، یہ کہا. تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تیرا دین اور تیری عقل بھی ہضم کر دیتا ہے. کیونکہ بہت سارے ہمارے وہاں جو لکڑوں وغیرہ کا کام ہے تو ڈرائیور رکھتے ہیں، وہ پوٹلی والے جو ہوتے ہیں، تو پوٹلی پیوے تو گاڑی چلا سکتے، ایسا بولتے ہیں. پوٹلی پیوے تو گاڑی چلا سکتے، ایسا کہتے ہیں. تو کہا کہ وہ پوٹلی وہ عادت بن گئی ہوگی اس لیے ایسا ہے، لیکن اصل میں ان کا دین بھی برباد ہو رہا ہے اور عقل بھی جا رہی ہے. حضرت علی بن حاتم جو کہ بادشاہ کے بیٹے تھے، وہ اسلام لائے تو کسی نے کہا کہ تم پیتے کیوں نہیں، یعنی اسلام سے پہلے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی چیز کیوں پیوں جو میری عقل پی جاوے. عقل بڑی نعمت ہے اللہ کی. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں دوا بنانے کے لیے شراب استعمال کروں، کیونکہ مجھے تجربہ ایسا ہے کہ دوا میں ملانے سے دوا اچھی بنتی ہے اور اثر کرتی ہے، تاکہ جو خود بیماری ہے وہ دوا کیسے بن سکتی ہے. ایک شخص نے کہا کہ ہمارا کام محنت کا ہے،
کھیتوں میں تو مکئی کی نبیز آتی ہے، شربت، حضرت وہ پیوں میں تو اس میں نشہ ہوتا ہے؟ کیا نشہ تو ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. تو اگر کسی کو پینے سے انرجی ملتی ہو تو بھی نہیں پی سکتے، اور کسی کو ایسا لگے کہ میرا بخار اس سے اتر جاتا ہے تو بھی نہیں پی سکتے. یہ حرام ہے، حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے. اب یہ چیز تو ہو رہی ہے تو اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ چونکہ ہماری ذمہ داری ہے. آدمی محنت کرے گا تو ہو سکتا ہے. کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں، مشکل نہیں، لیکن اس کے لیے محنت کرنی. سب سے پہلی محنت جو ہے نا وہ ایمانی جذبہ اور خوف خدا پیدا کرنا پڑے گا. اس کے بغیر گاڑی چلنے والی نہیں. چونکہ ایمانی کیفیت پیدا ہوگی تو سمجھے گا کہ اللہ کا حکم ہے، منع کیا ہے، تو اس سے اس کو طاقت ملے گی. صحابہ کیسے معلوم ہے؟ جس کی جتنی اچھی شراب اتنا اس کا مقام تھا کہ نہیں؟ لیکن جب ایمان کے بعد منع کیا تو سب رک گئے. تو ایمانی جذبہ پیدا کرنا بہت ضروری. اور یہ ایمانی جذبہ کہاں پیدا ہوگا؟ کاروبار میں 100% وقت لگانے سے. اور نماز میں آخری وقت میں آ کر پہلے چلے جانے میں ایمانی جذبہ پیدا ہوگا، ہے نا؟ ہمارا ہو ہی رہا ہے، برسوں سے پیدا ہو ہی رہا ہے نا اس روٹین پر. نہیں ہوگا، اس میں چھوڑنا پڑے گا. مسجد والے ماحول میں، فرشتے والے ماحول میں، دینی ماحول میں آنا پڑے گا. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے، چونکہ جو بھی نشوں میں ہے ان کی کیفیت آپ دیکھیے. اور اگر تھوڑی بہت دینداری آتی ہے تو آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ بھی دودھ کا دھویلا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کے بھی مقابلے. تو اس لیے دوسری چیز ہے اخلاقی تعلیم اور تربیت. گھر، اب گھر میں اتنا بچہ ہو تو ابا ہیں ویمل لے کر آنے، تو بچہ کیا سمجھے گا؟ ویمل کھانا جائز ہے، ابھی نہیں کھائے گا. ویمل کھانا وٹامن A to Z پیدا کرتا ہے، یہ سمجھے گا یہ بچہ. اسی سے منگوا رہے ویمل. اور کتنے تو اتنے بہادر کے روزے میں منگواتے ہیں. تو دھیرے دھیرے شروع ہوتی ہے، ایک دانے سے شروع ہوتا ہے. ایک دانہ کھاؤ، کھانا ہضم ہوگا. 2 دانے، 3 دانے، پھر تسبیح کے دانے بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے. پھر وہ بھی تسبیح کی طرح بنتا ہے. وہ بھی تو گھر میں ماحول بنانا پڑے گا. بڑے کھاتے ہیں تو ان کو چھوڑنا پڑے گا، تو چھوٹے چھوڑیں گے نہیں. ورنہ امی بھی کھا رہے، امی بھی کھانا بنانے پچکاری مار رہی ہے، اور ابا بھی بیٹھے بیٹھے پچکاریاں مار رہے ہیں. کیا کرے گا تیسرا؟ 2 پچکاری سے تیسری پچکاری. چھوڑنا پڑے گا بڑوں کو. تو گھر میں ماحول بنانا پڑے گا. تیسری چیز ہے بے روزگاری. معاشرے میں نیورے بیٹھے رہتے ہیں. اب بے روزگاری ہے تو بے روزگاری سے گاڑی تو چلنے والی نہیں. ٹینشن آتا ہے، پریشر بڑھتا ہے. تو پھر اس پریشر کو کم کرنے کے لیے آدمی اس طرح کی چیزیں کر لیتا ہے. تو اس طرح کھا کھا کے وقت گزار کے مر جائیں گے. اور چوتھی چیز ہے بری صحبت. آج یہ چیز ہمیں بہت نقصان پہنچا رہی ہے. ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے. اب وہ چونکہ اب آج کل تو فرینڈ سرکل ایک فیشن ہے. پہلے بھی دوستیاں ہوتی تھی، ساتھ میں کھیلتے تھے، ساتھ میں کودتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے. لیکن اب ایک فرینڈ سرکل نہ ہو، اکیلا آدمی رہتا ہو تو عیب سمجھا جاتا ہے. اب فرینڈ سرکل میں ایک ایسا سڑا ہوا تربوز کہہ لو، سڑا ہوا ٹماٹر یا سڑی ہوئی کیری آ جاتی ہے تو 12 کے 12 کو سڑا دیتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے.
اب ماں باپ کو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں رمضان میں، تو اب وہ تو ہنسنے کی بات ہے، لطیف بات، لیکن ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے سال بھر رمضان رہ گئے. تو پوچھا بھائی کیوں رہ گئے؟ کہ یار رمضان آتا ہے تو امی ابا پوچھتے تھے تو کہاں گئے جانے کہاں آیا، پوری رات بیٹھتے دوستوں کے ساتھ. اب پوری رات بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ شروع میں چائے پیئیں گے، پھر وہ ایک دم مارے گا، دوسرا بھی دم مارے گا، وہ ایک دانہ کھائے گا، وہ بھی. اس طرح عادتیں بنتی ہیں. اس لیے اس میں کیا سماج کے سب کو مل کر مہم چلانی پڑے گی. ایک آدمی کا کام نہیں ہے کہ اس کو ختم کرے. یہ ہوٹلوں پر بیٹھنے والوں کو روکنا پڑے گا، اپنے بچوں کو روکنا پڑے گا. اس طرح سرکلوں میں محنت کرنی پڑے گی دینداری کی لائن سے، اخلاق کی لائن سے، اور ان کو بتایا جائے کہ یہ کتنی ڈینجر چیز ہے تمہارے لیے، تمہارے بھوشیہ کو، مستقبل کو، فیوچر کو کتنا یہ نقصان پہنچائے گا، یہ سمجھانا پڑے گا ہمیں. تو بری صحبت سے بھی بچانا پڑے گا. تو یہ چیز کریں گے. ہمارے وہاں گودرا کے اندر، آپ کے وہاں بھی ویڈیو آئی ہوگی، ایک آدمی کو کینسر ہو گیا، بہت سارا علاج کیا، ابھی بھی علاج چل رہا ہے. تو اس نے ایک مہم چلائی ہے، گھر گھر جا کر اور ہوٹلوں پر جا کر سب نوجوانوں کو جو تمباکو کھاتے ہیں ان کو سمجھاتا ہے وہ کہ دیکھو میری حالت دیکھو، سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود بھی میں ختم ہو گیا. تو اس نے ایک محنت شروع کی. اسی طرح کچھ سوسائٹی والوں نے محنت یہ کی کہ اپنے ایریا میں گلہ بلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں نا، اسی میں بکتا ہے. تو کہا کہ جس کو لانا ہو باہر سے لاوے، سوسائٹی میں یہ نہیں چاہیے. یہ بڑا کام ہے، جن کا دھندا ہے ان کو تو وہ تو لڑنے پر آ جائیں گے، لیکن ان کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ اپنے گھر کو بھی نقصان پہنچا رہے، اپنے سماج کو بھی نقصان پہنچا رہے. تو بہت لمبا ایک پروسیس ہے اس کو سمجھنے کی. گناہ تو ہے، نیکی برباد، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی، یہ سب تو ہے ہی. اور اس کے ساتھ جسم، مال، دین، جان، معاشرہ، ہر چیز کا نقصان ہے. اور ہم خوشی خوشی اس نقصان میں بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت. سب نیت کرتے ہیں تو دینی ماحول میں بھی جڑے، اخلاقی تربیت گھر میں بھی ماحول بناوے تو انشاءاللہ قابو میں آئے گا. اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرماوے. ماحول بدلنا بہت ضروری ہے. میں کہہ دوں بات آئی ہی تو ہم لوگ چھوٹے تھے تو گھومتے پھرتے تھے. تو ایک دن میرے ساتھی نے کہا کہ ذرا، وہ بیڑی پیتے تھے، اس وقت سگریٹ کا رواج نہیں تھا، تو کہا دم مارنے. تو میں نے پہلے منع کیا، پھر ایک دم مارا تو میں وہیں بیٹھ گیا، یعنی کچھ اٹھا ہی نہیں جا رہا. ایسا کچھ ہوا اللہ کی طرف سے. تو 5 منٹ کے بعد اٹھا گیا میرے سے. تو وہ پہلا دم تھا اور آخری دم تھا، ورنہ دمادم مست کلندر ہوتا میں بھی. اللہ نے حفاظت فرمانی. ایک دن امی جان 1 روپیہ دیتی تھی اسکول جانے، پورا دن چلانے کا 1 روپیہ. تو ایک دن گیا، جاتے جاتے دکان پر دیکھا تو تمباکو کی تو ہمت نہیں ہوئی، لیکن میں نے کہا سادی پراگ لے لوں. تو میں نے سادی پراگ لی اور تھوڑی کھائی تو اس میں بھی چکر آیا. تو اللہ نے پہلے ہی چکر کو ہمیشہ کے چکر سے بند کر دیا. تو ہر جگہ یہ ماحول ہے. اور صحبت بہت ڈینجر چیز ہے، اس سے نکلنا. تو ہمارے گھر والوں نے مجھے اس لیے گھر سے نکالا تھا کہ بہت ڈینجر ہو جائے گا. تو اچھا ہے وہ چیز میرے لیے اچھائی کا ذریعہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.